دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے بٹوارے کے بعد جو ڈیمیج شروع ہوا اس کو کنٹرول کرنے کی بجائے اس کو اسٹیٹ کا جو پیٹرونیج ملا، اسٹیٹ نے جس طرح ان چیزوں کو پیٹرونائز کیا، اس میں پورا ایک فوکس پوائنٹ ہی یہ تھا کہ یہ جو یہاں کی تہذیب ہے، یہاں کی تاریخ ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کا جو کلچر ہے، یہاں کی جو زبانیں ہیں، ان کی نفی کر کے ایک وہی جو ٹو نیشن تھیوری بیس کا برٹش پروجیکٹ تھا اسی کو ایک نئے پروجیکٹ کے ساتھ شروع کیا جائے، اور یہ جو اردو زبان ہے یہ پاکستان کے کسی بھی خطے کی مقامی زبان نہیں ہے، یہ ہندوستان کے اتر پردیش، بہار اور مدھیہ پردیش کی زبان ہے۔ وہاں کے لوگ یہ زبان بولتے ہیں، یہ ہندی زبان ہے، اور یہ جو اردو ہے یہ ہندی ہی ہے، ہندی کا ہی ایک ورژن ہے۔ اس میں پرشین، اردو اور بہت سارے اور الفاظ جو ہے وہ ایڈ کر کے اس کو الگ زبان کا نام دیا گیا، یہ الگ زبان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس زبان نے خاص کر کے یہ جو اردو زبان ہے، اس نے یہاں کی مقامی زبانوں پر ریاست کی قیادت میں، ریاست کی رہنمائی میں ان مقامی زبانوں پر شدید حملے کیے اور شدید طریقے سے ان کو ڈیمیج کیا۔ جب کسی خطے کی زبان ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس خطے کی تہذیب ڈیمیج ہوتی ہے، تہذیب کی جو روح ہے وہ کسی خطے کی زبان ہوتی ہے۔ جب ہم انڈس سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم پورے اس وسیع و عریض خطے کی بات کرتے ہیں جو ہمالیہ کے پہاڑوں سے نیچے جو کشمیر کا علاقہ ہے اس کے کنارے پر، یعنی جو انڈس ریور کے کنارے پر وہاں سے جو آبادیاں شروع ہوتی ہیں اور کراچی کے سمندر تک جاتی ہیں، ادھر سے بلوچستان کے پہاڑوں سے لے کر جو میر گڑھ ہے وہاں سے انڈس سویلائزیشن کی جو پہلی بگننگ ہوئی ہے۔ اب جو نئے آرکیالوجسٹوں نے کچھ معلومات سامنے لائی ہیں، وہ کہا جا رہا ہے کہ 8,500 9,000 سال پرانا ہمیں وہاں سے آرکیالوجسٹوں کو کچھ مواد ملا ہے۔ تو دیکھیں، دو چیزیں مکس کی گئی ہیں، اور ان چیزوں کے بارے میں ہماری تحقیق اور باقی جو آرکیالوجسٹ ہیں، ہسٹورین ہیں، ان کی تحقیق جاری بھی ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ لوگ جتنے بھی آج اس خطے میں رہتے ہیں یہ یہیں کے رہنے والے ہیں۔ اگر یہ مین انڈس میں اس وقت نہیں رہتے تھے تو یہ شاید کناروں پہ رہتے تھے، کوئی بلوچستان پہ رہتا تھا یا کوئی اوپر ارد گرد کے پہاڑوں سے یہ نیچے اترے ہیں، یا یہ پہلے سے ہی یہاں موجود تھے۔ ان کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو آج تک اسی جو پرانی تہذیب ہے اسی کا تسلسل ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہندوستان اور پاکستان، خاص کر کے یہ نارتھ انڈیا کے لوگ ہیں جس کو ہم انڈس سویلائزیشن کہتے ہیں، اس کے لوگ ڈفرینٹ گروپس اور ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز اور ڈفرینٹ جو ریشل گروپس ہیں ان سے مل کر یہ لوگ بنے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس چیز کو اچھے طریقے سے پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو پاکستان کا پروجیکٹ ہے اس نے ایک نئی زبان سامنے لائی ہے جو اس ملک اور اس ملٹی کلچرل، ملٹی ایتھنک، ملٹی نیشنل اسٹیٹ جس کا نام انہوں نے پاکستان رکھا ہے، یہ اس کی زبان ہوگی۔ جبکہ یہاں سندھی زبان کم سے کم بھی اگر اس کو ٹریس کیا جائے تو یہ 4,000 سال یا 4,000 سال سے بھی پرانی زبان ہے، جس میں سے بے شمار زبانیں جو ریجنل زبانیں اب بن گئی ہیں وہ بھی نکل گئی ہیں، جس میں جی پنجابی ہے، گجراتی ہے، کشمیری ہے، بے شمار جی زبانیں اس کا حصہ سر، ہیں۔ ایک میں اضافہ یہاں پہ کر دوں کہ یہ جو لینگویج رائٹس ہیں یہ صرف بنگال میں بنگالیوں نے نہیں کیے تھے، یہ سندھ میں بھی یہ موومنٹ چلی ہے لینگویج کی، زبان کی، جب اردو تھوپی گئی بالکل اب۔ بالکل، یہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ادھر سینٹرل انڈیا سے یا یہ جو ہندی بیلٹ سے جو مسلمان اس وقت مائگریٹ ہو کے یہاں آئے ہیں،
حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بات آتے ہی اس بات کی واضح طور پر جو ہے وہ اس سمت کا تعین ہو گیا کہ پاکستان کا یہ جو پروجیکٹ ہے، جو برٹش نے اس کو انیشیٹ کیا تھا، یہ اسی پروجیکٹ کا حصہ ہیں بیسیکلی. جو جناح کی ٹو نیشن تھیوری کو جو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والا بیلٹ تھا، یا جو کمیونٹی تھی، یا جو ایتھنو لنگول گروپ تھا، وہ یہی ہندی بولنے والے لوگ تھے، اردو جس کو کہتے ہیں اردو بولنے والے لوگ تھے. انہوں نے پہلے زبان کو ہندو مسلم قرار دیا، اور پھر اس کے لیے اپنی زبان کے لیے ایک الگ ملک کی ڈیمانڈ کی کہ ہماری زبان ہندی نہیں ہے، ہماری زبان مسلمان ہے، اور ہمیں جو ہے وہ الگ وطن دیا جائے، اس ملک کا بٹوارا کیا جائے جو 5000 سالہ پرانی سندھو دیش یا سندھو دریا کی جو سبھیتا ہے، سویلائزیشن ہے، اس کا بٹوارا کر کے ہم ایک ایسی زبان ہے یہاں امپوز کریں گے جو مسلمانوں کی زبان ہوگی، اور چونکہ یہ جو ملک بنے گا یہ بھی مسلمانوں کے لیے ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ یہ ہر اس چیز کی نفی ہے جو ماڈرن اسٹیٹ کے لیے بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ان تمام چیزوں کی نفی کر کے پاکستانی ریاست بنائی گئی ہے. اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ یہ جو بر صغیر کے مسلمان ہیں خاص کر کے، اور یہ جو ہمارے پاکستان کے علاقے میں آنے والے مسلمان ہیں، جس میں سندھی ہیں، بلوچ ہیں، پنجابی ہیں، پشتون ہیں، کشمیر کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو اس برے طریقے سے اپنے ہی لوگوں کے خلاف، اپنی ہی تہذیب کے خلاف، اپنے ہی کلچر کے خلاف، اپنی تاریخ کے خلاف، اپنے عوام اور اپنے لوگوں کے خلاف اس انداز سے سسٹمیٹک طریقے سے برین واش کر کے ان کے خلاف کر دیا گیا ہے کہ اب یہ لگ رہا ہے کہ ہم لوگ کہیں سے مہاجر آئے ہوئے ہیں، اور ہم کسی طور پر بھی اس خطے کی، اس سرزمین کے وارث ہیں ہی نہیں. ایسا ایک نظریہ یا ایک ایسا پولیٹیکل اسٹیٹ بیس نیریٹو اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ہر لحاظ سے لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے، ان کی زبان کلچر کو لیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے. جس طرح آپ نے ابھی مثالیں دی کہ اردو بولنے والے جو سندھ کے اندر رہتے ہیں، سندھ کے شہری ہیں، اور ان کو سندھی بولنے والے لوگوں نے اپنے سب سے بڑے شہری سنٹر، جو بڑے بڑے ڈیولپ شہر ہیں کراچی اور حیدرآباد، وہ ان کے حوالے کیے. دنیا کی کوئی قوم، دنیا کا کوئی انسانی گروہ اپنے شہری سنٹر بنا کر کسی دوسرے گروہ کو جو کسی دوسری جگہ سے ہجرت کر کے آئے اس کے حوالے نہیں کرتے، اس سر لیے کہ وہ پوری یہ سمجھے کہ پوری پاپولیشن سندھی کراچی اور حیدرآباد سے وائپ آؤٹ ہو گئی. یہ آپ کو دنیا میں کہیں مثال یہ مشکل سے دنیا ملی. کی تاریخ میں کہیں مثال ملتی ہے، نہ کہیں اس ماڈرن دور میں دنیا میں کہیں مثال ملتی ہے کہ ایک ایسی قوم جو پہلے سے اس سرزمین پر ہزاروں سالوں سے رہتی ہے، اس نے اپنی ایک زبان ڈیولپ کی، اپنا ایک کلچر ڈیولپ کیا، اپنی ایک تہذیب ڈیولپ کی، اپنے شہری سنٹر ڈیولپ کیے، اپنے شہر بنائے، اپنا ایک آرکیٹیکچر بنایا، اپنی انوویشنز کی، اپنی ہر چیز بنا کر اس کو ترقی کی معراج پر پہنچا کر ان وہاں بڑے بڑے کاروبار، بڑی بڑی بلڈنگیں اور سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے ان کا جو ایک کمپوننٹ تھا سندھی قوم کا، ہندو، جن کا ریلیجن الگ تھا، ان کو یہاں سے ہندوستان سے آنے والے مہاجروں نے نکال کر ان کی تمام پراپرٹیز پر قبضہ کر لیا، اور وہ تمام شہری سنٹر جو یہاں کے سندھی لوگوں کا ہیریٹیج تھا، سندھی لوگوں کی صدیوں کی کاوشوں اور صدیوں کی سٹرگل اور صدیوں کی محنت کا نتیجہ تھا، اور شہری سنٹر بنانے کوئی ایک دن یا ایک سال میں نہیں ہو جاتا ہے، یہ اس کے لیے ہزاروں سال لگ گئے.
3,000 3,500 سالوں سے سندھیوں کا جو ایک تسلسل تھا، ایک ہسٹری کا جو پروسیس تھا، اس میں ڈنٹ ڈال دیے گئے، اس میں کریک ڈالنے کے لیے ہندوستان سے ایک ایسا گروہ بلایا گیا یا لایا گیا، جو پارٹیشن کے بعد یہاں آئے۔ پارٹیشن کے دوران جو ہے بہت تھوڑے لوگ آئے اور ان کو سسٹمیٹیکلی وہاں سے لایا گیا، تاکہ وہ شہری علاقوں کے لوگ یہاں آ کر نہ صرف گورنمنٹ کو کنٹرول کریں، بلکہ اپنا جو بھی ان کے ذریعے یہاں پروجیکٹ لانچ کرنا تھا، جو بعد میں پاکستان میں دیکھا گیا، جس کا مطلب یہاں کی ہر مقامی چیز کی نفی کرنا، ہر چیز کو ہندو سے جوڑ کر اس سے نفرت پیدا کرنا، ہمارے آبا و اجداد کو گالیاں دینا، اس ریاست کا سرکاری نیریٹو بنا، ہمارے پرکھوں کے دھرم کو لٹ ڈاؤن کرنا، ان کے خلاف کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسا بیانیہ ہے جو پاکستان کی سرزمین پر رہ کر اس آفیشیل نیریٹو کے ذریعے پروموٹ نہیں کیا گیا، اور یہاں کی جتنی قومیں اور قومیتیں اس ریاست کا حصہ بنی، ان کو تماشا بنایا گیا ان کے سر ایک سامنے۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا سوری کر لوں کہ ہمارا تو ٹریڈ تھا ایشیا سے، افریقہ سے، یہاں کے علاقوں کا ٹریڈ تھا۔ آپ کا پاکستان بنا ہے تو آپ تو اپنے پڑوسی سے بھی تجارت نہیں کر رہے، تو دیکھیں کہ کس خوشحالی سے آپ کہاں پہ لے آئے لوگوں کو، اور پھر آپ ان پہ تنقید کر رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سندھیوں کا اکیلے پرابلم نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی جتنی قومیں اور قومیتیں ہیں، یہ ان کا برابر کا پرابلم ہے۔ اگر باقیوں نے بھی سروائیو کرنا ہے تو انہیں سندھیوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ سندھو دیش ہی ہماری ماتر بھومی جس کو کہتے ہیں، یہ ہم سب کی ماتر بھومی ہے۔ ہمارے پرکھوں نے اسی جگہ سے اپنی سندھو ندی کے کنارے سے اپنی بستیاں بسائی تھیں، اور یہ پتھر کے زمانے سے شروع ہو کر کانسی اور دھاتوں کے زمانے تک یہاں زرعی بستیوں نے، جن کو ایگریکلچرل جو ہے وہ کہتے ہیں نا، آبادیاں، Hence، پاپولیشن، ان سے ترقی کر کے یہ شہری سنٹر بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اور یہ شہری سنٹر بنانا اس زمانے میں کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ لوگ آج سے 300 سال پہلے دیہاتوں میں جس طرح دنیا میں رہ رہے تھے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ 400 سال یا 350 سال پہلے یورپ جس حالت میں رہتا تھا، اس کا تصور بھی آج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ سندھ کے اندر یا ہمارے اس پوری انڈس ویلی میں، جس میں راجستھان ہے، سندھ ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، شمال مشرقی افغانستان کے علاقے ہیں، کشمیر ہے، جموں ہے، ہماچل پردیش ہے، ہریانہ ہے، یہ جو ساؤتھ آف دلی، اور یہ جو راجستھان سے نیچے یعنی جو جمنا دریا کے ویسٹ ساؤتھ ویسٹ کی طرف، اور ہمالیہ، یہ جو اوپر شوالک کی پہاڑیاں ہیں اس کے بیچ میں، اور اوپر ہمالیہ کی پہاڑیوں کے نیچے، اور ایسٹ کی طرف کوستان کی پہاڑیوں کے نیچے، اور اوپر جو سلیمانی جو ماؤنٹینز ہیں جن کو ہم بلوچستان کی پہاڑیاں کہتے ہیں، اس کے بیچ میں جتنی بھی آبادیاں ہیں، یہ ایک ہی سویلائزیشن کا حصہ ہیں۔ لوگوں کو اتنا برے طریقے سے برین واش کر دیا گیا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف یہ جو آج کا سندھ کا علاقہ ہے یہی انڈس سویلائزیشن ہے، جبکہ پنجاب کے لوگوں کو بھی یہ نہیں پتا ہے کہ منجو دڑو اور ہڑبا کا جو آرکیالوجسٹوں نے وہ جو جگہ کھودی ہیں، وہ ایک ہی سویلائزیشن کے دو شہر تھے۔ جو افسوس، افغانستان، بلوچستان اور آگے سندھ، انڈیا بہت بڑا۔ ایگزیکٹلی، اور یہ آپ دیکھیں کہ راکھی گڑھی سے جو پچھلے عرصے میں انڈیا کے آرکیالوجسٹوں نے جو کچھ برتن اور کچھ اور چیزیں نکالی ہیں، ایک عورت کی کھوپڑی کا وہ اسکلپ بھی نکلا ہے، اسی طرح کے برتن اور اسی طرح کے جو مواد ہے وہ
بلوچستان کے میر گڑھ سے بھی وہی برتن اور وہی چیزیں نکلی ہیں جو بالکل سملر ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا ہے کہ وہ جو ڈولا ویرا ہے، جو گجرات کے پاس، ہندوستان کے گجرات کے پاس سے جو چیزیں نکلی ہیں، وہ سارا انڈس ویلی کا ایریا ہے، اور اس میں سے جو چیزیں نکلی ہیں وہاں سے، وہ بھی بالکل سملر ہیں جو بلوچستان کے میر گڑھ سے نکلی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ایسی ریاست بنا چکے ہیں جو ہمیں ہی کاٹ رہی ہے، جو ہمیں ہی، ہماری ہی وجود کی نفی کر رہی ہے، جو ہماری ہی تاریخ کی نفی کر رہی ہے، جو ہمارے ہی پرکھوں کو جو ہے وہ ان کے وجود سے انکاری ہے، وہ ہمیں ایسی پٹی پڑھا رہی ہے کہ جس میں ہم بیٹھ کر اپنے ہی پرکھوں کو گالیاں دیں، ہم اپنی ہی تہذیب کی نفی کریں۔ اور یہ بات بھی میں کلیئر کر دوں کہ تہذیب جو ہے وہ لازمی طور پر علاقائی ہوتی ہے، تہذیب کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا، تہذیب اور کلچر اور زبان یہ کسی علاقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تہذیب کہتے ہیں کسی جگہ انسانوں کے رہنے کی ان سماجی قدروں کو جو وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں، اس کے مجموعے کو انسانی تہذیب کہا جاتا ہے۔ جو انسان کسی ایک جگہ رہتے ہیں اور وہاں کی جو تہذیب ڈیولپ کرتے ہیں اور وہاں کی جو سوشل ویلیوز ڈیولپ کرتے ہیں، وہ کسی تہذیب کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے۔ مذہب جو ہے وہ اسی تہذیب میں سے ابھرتے ہیں، بنتے ہیں، بگڑتے ہیں، ختم ہوتے ہیں اور نئے مذاہب آ جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے یہ اسلامک سویلائزیشن کا واویلا کر رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے نام پر کچھ ایسی سوشل ویلیوز کو اپنا لیا ہے، کچھ ایسے کلچرل کمپوننٹس کو ہم نے اپنا لیا ہے جو اینشینٹ دور کے عرب قبائلی علاقوں سے وہ لیے گئے ہیں، اور اس کو بھی اسلامک بنا کر پیش کیا گیا ہے، جبکہ وہ عرب کی تہذیب میں، عرب کے قبائل میں وہ پہلے سے بھی وہ چیزیں موجود تھیں۔ مثلا ان کی زبان پہلے بھی عربی تھی اور اسلام کے بعد بھی عربی ہی تھی، ان کے رہن سہن کے طریقے، ان کے پہناوے، ان کے کھانے، ان کے شادی بیاہ کے رسم و رواج طور طریقے، وہ سارے پہلے بھی تھے، اور اسی طرح ان کو انہوں نے کنٹینیو رکھا، نہ انہوں نے اپنے نام بدلے، نہ انہوں نے اپنی زبان بدلی، نہ انہوں نے اپنا پہناوا بدلا، نہ انہوں نے اپنا کھان پان کے طریقے بدلے۔ ہمارا جو کھان پان، رہن سہن، پہناوے ہیں، کلچر ہے، زبان ہے، وہ ہماری اپنی سبھیتا، اپنی سویلائزیشن سے ایمرج ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، نہ کوئی دنیا کا مذہب یہ ریکوائرمنٹ کسی علاقے پر یا کسی دوسرے انسانی گروہ پر یہ ریکوائرمنٹ لگا سکتا ہے کہ آپ میرے عقائد کو قبول کرو گے تو آپ کو اس علاقے سے جہاں سے یہ مذہب دھرم آیا ہے، وہاں کی زبان، وہاں کی کلچر، وہاں کی تہذیب، وہاں کی ثقافت، وہاں کے پہناوے، ہر چیز کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ یہ کسی مذہب کے دائرے میں، کسی عقیدے کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے، نہ یہ کوئی مذہب ایسی ریکوائرمنٹس کسی انسانی گروہ کے سامنے پیش کر سکتا ہے، چونکہ جاوید عقائد صاحب کو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو مسلم رہے ہیں وہ تو مغل بھی، ترک بھی، عرب بھی اور ایرانی بھی، فارسی بھی، یہ تو مختلف تہذیبیں اور وہ ہو گئی، وہ ایک کٹائی کیسے ہو ایگزیکٹلی گئی اسلام میں ہے؟ ہر ایک کی الگ ایگزیکٹلی الگ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ہندوستان کے اندر ایک عرب تہذیب کا ایک گروہ بیٹھا، عرب تہذیب کی ایجنٹی کرنے والا ایک مسلم گروہ بیٹھا ہوا ہے، جو یہاں بیٹھ کر عربوں کی تہذیب، عربوں کی ثقافت، عربوں کے تمدن کو ہمیں یہ مجبور کر رہا ہے مذہب کے نام پر کہ اس کو قبول کرو تو آپ مسلمان ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ ہم یہاں کے مقامی جو غیر مسلم ہیں ان سے کٹ جائیں، ہمیں یہ پتا چلے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے پڑوس پر رہنے والا رام داس جو ہے وہ ہمارا کچھ نہیں
लगता हमारा जो भाई है वो मक्के में रहने वाला या दूसरे अरब देशों में रहने वाला तो हमारा भाई है, जो सवराती भाई है जिससे हम ना कभी मिले हैं, ना हम उसकी ज़ुबान बोलते हैं, ना उसका पहनावा पहनते हैं, ना उसकी सकाफ़त से आगाह हैं। हमारा और उसका सिर्फ़ अकीदा एक है। लेकिन हमारा अकीदा तो अफ्रीका के सेनेगल से लेके ये जो इजिप्ट है, यहाँ तक हमारा अकीदा है। अकीदा तो हमारा बोस्निया और अल्बानिया तक लोगों के साथ एक जैसा है। हम सिर्फ़ अरबों की बात क्यों करते हैं? इसलिए कि यहाँ जो कुछ मज़हब के नाम पर ये जो पाकिस्तान की शक्ल में प्रोजेक्ट अंग्रेज़ ने लॉन्च किया था ना, ये उसका हिस्सा है। ये उसको सूट करता है कि हमें अपनी सरज़मीन से काट कर एक ऐसी तहज़ीब का गुलाम बनाया जाए जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके लिए हमारा मज़हब रिक्वायरमेंट नहीं करता। हमारे मज़हब में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अरबों का तहजीब और तमद्दन भी कबूल करोगे तब आप ए ग्रेड मुसलमान होगे। ये यहाँ की मुल्लायत ने, यहाँ के उन ग्रोहों ने जो अपने आप को अरब ओरिजिन कहते हैं, उन्होंने यहाँ जो गंद फैलाई है उस की वजह से हमारी सर्वाइवल का सवाल पैदा हो चुका है कि हम इस खित्ते में एज ए मुसलमान कैसे सरवाइव करेंगे, जो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, मुख्तलिफ तहज़ीब, मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ के साथ हमारा ताल्लुक है, उधर से इस तरह का नैरेटिव बयान करके जो गैर मुस्लिम आबादी है, जो यहाँ की 70% इस बड़े सगीर की जो गैर मुस्लिम आबादी है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह आपने कहा है कि तमाम जो मेन लैंड जो इंडिया है उससे तजारती ताल्लुकात तोड़कर उससे एक ऐसी बेहुदा किस्म की दुश्मनी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है जिसका स्वाय पाकिस्तान की जो आम जनता है उसकी तबाही के अलावा इसका कोई नतीजा ही नहीं निकलने वाला। तो बात यह है कि जो तहजीब पत्थर के ज़माने से शुरू होकर कांसी और धात के ज़माने पर आकर यहाँ शुरू हुई, उसकी ट्रेड जो है मेसोपोटामिया और मिस्र की तहज़ीबों से बहुत बड़े पैमाने पर थी। और हैरानगी की बात ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि इंडस सिविलाइजेशन जो है उसके जो कंपोनेंट्स थे वो लोकल थे, ना तो उसने उस जमाने की जो उसकी कंटेम्परेरी जो सिविलाइजेशंस थी मेसोपोटामिया या मिस्र की तहजीब, उससे उसने कुछ नहीं लिया है, बल्कि उसकी जितनी भी जो कल्चरल और तहजीबी एलिमेंट्स थे वो लोकल सतह पर ही डेवलप हुए। और उन्होंने अपनी जो डेवलपमेंट है वो गेहूं की सतह पर जर्री जो फार्मिंग है उससे शुरू की, और फिर वो बड़े पैमाने पर कांसी और देहात और इस तरह की चीज़ों में वो माहिर हो गए। फिर उन्होंने अर्बन सेंटर्स बनाए, शहरी इलाके बनाए, जहाँ ये जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इतना एडवांस था कि उसको देखकर आज भी दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन हैरान होते हैं कि कैसी शहरी मनसूबाबंदी की गई थी। और फिर जो वहाँ ये मकान देखें बनाए गए, सर, ये स्विमिंग देखें, पूल जो स्विमिंग लोग पूल थे। हाँ, और मजे की बात ये है कि जो ईंटें लगाई गई हैं, देखें ये पक्की ईंटें हैं। तो आप ये देखें कि साढ़े यानी 5300 साल पहले ये तहजीब शुरू हुई, और इसने पक्की ईंटों से वहाँ ना सिर्फ अपने घर बनाए, रहने की जगह बनाई, बल्कि नालियां भी पक्की बनाई और उसमें ईंटें इस्तेमाल की गई थी। और मेरा ख्याल है कि इसको पढ़ाने, इस पर तहकीक करने और इसको हमारे निसाब में शामिल करने की बजाय जितना भी हमारी निसाब की किताबों में चीज़ें शामिल की गई हैं इसकी नफ़ी की गई है, और हमें ऐसी चीज़ें पढ़ाई गई हैं जिसका हमारी इस तहजीब से ताल्लुक ही कोई नहीं है। हाँ ठीक है, अगर आप मजहबी तालीम देते हैं तो उसके अकायद बयान करो, मजहब की मालूमात लोगों को बेशक दो, लेकिन जिस सरजमीन पर हम रहते हैं उसकी ज़ुबान, उसका कल्चर, उसका रहन-सहन, उसका पहनावा, उसके सर, फेस्टिवल। यहाँ पे मैं सॉरी 2 मिसालें आपको दूँगा। इंडोनेशिया में भी तो मुसलमान हैं, और इस तरह ये मलेशिया है या ताजिकिस्तान है।
बिल्कुल ताजिकिस्तान ने, वो भी तो मुसलमान हैं तकरीबन 98 या जितने भी, लेकिन उन्होंने अपनी तहजीब, रिवायत, सकाफत उसको जिंदा रखा है। और ये बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। ये हर एक के हैं। अभी सिद्धियों के अजरक जिनका हमें मजाक उड़ाया जाता है, बलोचों का है, पंजाबियों का है, यहाँ तक कि मैं आयरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस रहा हूँ, उनका भी हर एक कोई ना कोई, वैसे तो उनकी तीन चार चीजें, जैसे हमारे रिली भी है, दूसरी चीजें भी हैं। तो ये जो फ्रेंच है, उनकी बैरेट, वो अभी तक कल्चर बनाते हैं, अपने रिवायत को याद रखते हैं। स्वीडिश वालों का डाला हॉर्स है, आयरिश वालों का अरान स्वेटर है। तो ये सब अपने मजहब रखते हुए भी अपनी तहजीब को, तमद्दुन को जिंदा रखे हुए हैं। और हमारे यहाँ ही ऐसा है कि ऊपर से इम्पोज है कि आप अगर मुसलमान हो तो अरबों की नकाली करो और तकलीद करो। जी। ये जो सिंधी अजरक की जो हम सब लोगों के लिए, मैं तो मुझे एक दोस्त ने, सिंधी दोस्त ने ये गिफ्ट की, तो वो मैंने पता नहीं 30 साल संभाल के रखी हुई थी वो अजरक। उस वक्त तो हमारे इलाके में ये अजरक नहीं मिलती थी, सर, ये मुझे किसी इज्जत ने देना होता है किसी को, एहतराम देना होता है हमारे यहाँ। एग्जैक्टली। और मुझे यकीन है कि वो मैं आज भी अपने गांव में, मैं उसको संभाल के वहां रखाया था। वो जब जलजला हुआ तो शायद वहां वो उसमें ज़ाया हो गई, लेकिन मैंने उसको 30 साल तक उसको संभाल के रखा। और इस चीज की, यानी जिस चीज की सबसे ज्यादा, जिन सिंबल्स की, यानी किसी तहजीब के जो सिंबल्स होते हैं ना, वो उस तहजीब को जिंदा रखते हैं। तो आप ये देखें कि अगर कोई इंसानी ग्रोह हमारे सिविलाइजेशनल सिंबल्स पे अटैक करता है, या उनको उनकी हतक करता है, या उनको लेट डाउन करता है, या उनको घटिया कहता है, तो आप यूं समझ लें कि वो ग्रोह वो हमारी तहजीब का दुश्मन है। वो तहजीबों की रेस्पेक्ट करने वाला ग्रोह नहीं है। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि ऐसे इंसानी ग्रोहों की कोई अपनी तहजीब भी नहीं होती है। नजर भी नहीं ये, आती। हाँ, ये दरख्तों के उन सूखे पत्तों की तरह होते हैं, जिधर इनको हवा उड़ा के ले जाए ये उसी तरफ चल पड़ते हैं हवा का रुख देखकर। तो जो लोग सिंधी कल्चर, सिंधी जुबान, सिंधी पहनावे और सिंध की तहजीबी एलिमेंट्स को नफरत की निगाह से देखते हैं, वो कोई भी हो, वो अगर सिंध में रहता है तो वो डबल क्राइम कर रहा है। कि एक तो सिंधियों की सरजमीन पे रहकर, और सिंधियों के शहरी सेंटर में रहकर, जिसको, यानी आप यूं समझें कि सिंधियों ने अपनी देहाती जिंदगी जो अनडिवेलप जो है वो लाइफ थी, उसको अपनाया, और इनके लिए अपने शहरी सेंटर इनके हवाले कर दिए कि तुम्हें तकलीफ ना हो, तुम तमाम सहूलतें एंजॉय करो। हम जितने भी सिंधी लोग हैं, हम बगैर सहूलतों के रह लेंगे, लेकिन तुम्हें तकलीफ ना हो। ये किसी सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका है। और ये सिंधियों की अजमत और उनकी तहजीबी जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, उसकी अक्कासी करता है कि ये लोग कितने अजमत वाले हैं, और इनकी तहजीब कितनी अजमत वाली होगी। उनको काट कर जब हम सिर्फ सिंध के उस इलाके तक सिंधी तहजीब को महदूद कर देते हैं, तो असल में हमें न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है कि हम सिंधी तहजीब को आज के सिंधी बोलने वालों तक महदूद कर दें, और उनकी जो भी बात है उसकी हमायत करने के काबिल ना हो। क्यों? कि उससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो सिर्फ सिंधियों की तहजीब है, सिर्फ सिंधी बोलने वालों से ताल्लुक रखती है, सिर्फ सिंध के छोटे से इलाके की तहजीब बना के पेश की जाती है। नहीं, ये हम सब की मौत है, ये हम सब की शिनाख्त की डेथ हो जाएगी, ये हमारी तहजीब की डेथ हो जाएगी। और हमें कोई अपनी किसी दूसरी तहजीब का हिस्सा नहीं मानेगा। याद रखना कि हम किसी दूसरे का तमद्दन तो इख्तियार कर सकते हैं, यानी हमने घोड़े बैलगाड़ी की जगह गाड़ी ले ली, रेलवे बना लिया, हवाई जहाज सफर के लिए बना लिया घोड़े की जगह, लेकिन हम कभी दूसरे की, ये तमद्दन की चीजें हैं, लेकिन हम कभी दूसरे की तहजीब नहीं अपना सकते। ना हम कोई मसनूई
सिविलाइजेशन या तहज़ीब पैदा कर सकते हैं, और ना ही हम किसी दूसरे की तहज़ीब को अपनी सरज़मीन पर रहते हुए उसकी कॉपी कर सकते हैं। ये दुनिया में कहीं भी पॉसिबल नहीं है, ना पहले कभी हुआ है, ना आइंदा कभी होगा। इसलिए हमें अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि जो लोग तहज़ीबों के दुश्मन बन जाते हैं और दूसरों की नकाली करने लगते हैं, उनको कोई अपनी तहज़ीब का हिस्सा नहीं मानता। हम कभी भी अरब तहज़ीब का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, हम कभी भी सेंट्रल एशिया की तहज़ीब हमारे करीब तरीन है, ईरान की तहज़ीब हमारे करीब तरीन है, ये हमारी सिस्टर तहज़ीबें हैं, हुँ, हुँ। इनसे हमारी कभी कोई दुश्मनी नहीं रही है। अफ्रीका की तहज़ीब हो, अरब की तहज़ीब हो या यूरोप की तहज़ीब हो, वो हमसे डिफरेंट हैं, उनका तर्ज़ ज़िंदगी हमसे डिफरेंट है, उनका रहन-सहन, उनकी सोशल वैल्यूज़ हमसे सर डिफरेंट हैं। सॉरी, यहाँ पे भी मैं एक ऐतराज़ जो किया जाता है कि भई आप ये जो अ, नस्ली नस्ली किस्म के उसको आप आगे ले जा रहे हैं यहाँ पर। ये जो सुधरे हुए ममालिक हैं, यूरोप है, वेस्ट है, कितना खुशहाल लोग हैं यहाँ पे। तो ये जो एज ऑफ रेनासेंस आया, फिर एज ऑफ रीज़न आया, साइंस आई, अभी भी इनके दूसरे तीसरे महीने कल्चरल डेज बड़ी ही जो है वो फख्र से मनाए जाते हैं। इन्होंने अपनी तहजीब को, कल्चर को, सकाफत को जिंदा रखे हुए है। तो ये जो एतराज करते हैं कि भाई अभी तक आप उसको अपने अपने साथ लेके जा रहे हैं, भाई इसके अलावा आपकी और क्या पहचान है, क्या आपके उसके। तो ये सुधरे ममालिक से, जो खुशहाल ममालिक जिनकी कॉपी पूरी दुनिया करना चाहती है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जहाँ पे लोग जो है वो आना भी चाह रहे हैं, रहना भी चाह रहे हैं, ये लोग इनसे भी जो है, ये जो हमारे लिबरल्स एतराज उठाते हैं, इनका आप उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जब तक आप अपनी तहज़ीब के ग्राउंड पर खड़े नहीं हैं, अपनी जो फाउंडेशन होती है, वो आपकी तहज़ीब ही होती है। ये जितनी भी तरक्की है ना, ये जो हम दुनियावी तरक्की जिसको कहते हैं, ये तमद्दन की तरक्की है। तो आप तमद्दन की तरफ तब ध्यान देते हैं, जब आपकी फाउंडेशन जो है, वो मज़बूत हो। वो हमारे यहाँ देहातों में एक बड़ी मिसाल दी जाती है कि ये जो भैंस है ना, इसका जो किल्ला है, वो अगर मजबूत ना हो तो वो तोड़ के निकल जाती है। तो वो फिर आवारा घूमती रहती है। तो जितना वो उसकी वो जो किल्ला जिसके साथ उसको बांधा जाता है, वो जितना स्ट्रांग होगा, उतनी ही वो अपनी उस जगह जम के खड़ी रहेगी और उसी जगह हुँ, वो रहेगी। हमारा जो बेस है, हमारी जो फाउंडेशन है, वो हमारी सिविलाइजेशन है, हमारी तहजीब है। जो तमद्दन की तरक्की है, उसमें हम इसलिए पीछे रह गए हैं कि हमने तमद्दन की तरक्की को तहज़ीब से जोड़ दिया है। हम जब किसी दूसरे की तहज़ीब को अपनाने की कोशिश करते हैं, तो वो असल में तहज़ीब नहीं होती है। हम तो अरबी नहीं बोलते, हम अरबों के पहनावे नहीं पहन सकते, हम अरबों के माइंडसेट की तरह नहीं हो सकते हैं। हमने उनके अकायद अपने अकायद बना लिए हैं, लेकिन हमारा तर्ज ज़िंदगी अरबों जैसा नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, जिस तरह आपने दूसरे मुल्कों की मिसाल दी है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि हमें उनके तमद्दन का गुलाम बनाया जा रहा है कि हम अरबों जैसे तमद्दन को अपनाएं, उनकी तर्ज की कबायली ज़िंदगी को अपनाएं, और हमें ये कहा जाता है कि वो लोग आप अगर उन जैसे हो जाएंगे, जैसे वो 1400-1500 साल पहले अरब कबायली थे, तो उस तरह का तर्ज जिंदगी अपनाएंगे, उस तरह का रहना सहना अपनाएंगे, तो आप नेक लोग बन जाएंगे, नेक मुसलमान बन जाएंगे, एक ग्रेड कहलाएंगे। यानी तो हमें नेक मुसलमान बनाने के चक्कर में अरबों के कबायली तमद्दन के पीछे लगा दिया गया है, और उनके कुछ कल्चरल कंपोनेंट्स को मजहब के पर्दे में लपेट कर हमारे लोगों पर हमारी रियासत ने और हमारी मुल्लायत ने, मजहबी पेशवाइयत ने जबरदस्ती इम्पोज कर दिया है। उनकी मुखालफत करने को मजहब की मुखालफत करार दिया जाता है। यानी मुझसे ही ये सवाल किया जा रहा है कि तुम्हारा अकीदा सही है या नहीं है। यानी दुनिया में आप
ایک ایسا کھیل کھیل رہے ہیں اپنے ساتھ جس میں آپ سوائے اپنے آپ کو تماشا بنانے کے، اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے، اپنے اندر سیلف ہیٹرڈ پیدا کرنے کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں پیدا کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے لوگ اٹھتے بیٹھتے عربوں کی باتیں کرتے ہیں، عربوں کے قبائلی لیڈروں کی باتیں کرتے ہیں، ہر چیز کو اپنے ماتھے کا جومر بنا کے پیش کرتے ہیں، دراصل یہ اپنے آپ سے نفرت ہے، یہ سیلف ہیٹرڈ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو جس مذہب کو ہم نے اپنایا ہے، جس کو اسلام کہا جاتا ہے، وہ انہی چیزوں کی تو نفی کرنے آیا ہے، وہ ان چیزوں سے تو منع کرتا ہے۔ ہم نے وہی بت پرستی، وہی قبائلیت، وہی جو تمدن ہے وہ ہم نے اختیار کر لیا ہے، اور اس کو بڑے بھونڈے انداز سے اپنے معاشرے پر بھی اس کو امپوز کر دیا ہے۔ اور پاکستانی ریاست ایک ایسا پروجیکٹ بن گیا ہے جو ہمیں ختم کرنے، ہماری تہذیب کو ختم کرنے، ہماری زبانوں کو ختم کرنے اور ہماری تاریخ کو مٹانے کے لیے آئی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ہماری ریاست ہی ہماری جو ہر چیز کو ختم کرنے کے در پہ ہو گئی ہے، اور ہمیں ایک کچھ ایسا بنانے پر تلی ہوئی ہے جو ہم ہیں ہی نہیں۔ تو ہمیں آپ کیسے وہ بنائیں گے جو ہم ہیں ہی نہیں؟ ہم جب تک عربوں کے علاقے میں شفٹ نہیں ہو جاتے ہیں، ہم ان کی زبان، ان کی تہذیب نہیں اپنا پائیں گے۔ اپنے علاقے میں رہ کر اگر آپ لوگوں کو اس طرح برین واش کر رہے ہیں تو یہ سیلف ہیٹرڈ کریٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے پرکھوں سے نفرت ہمیں بہت مہنگی پڑے گی۔ ہم سب کچھ لوز کر چکے ہیں، ہم ترقی لوز کر گئے ہیں، انوویشن لوز کر گئے ہیں، ریزن بیس لائف جو ہے ہماری نہیں بچی ہے، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور ہو چکے ہیں، اور ہم بدترین قسم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان ایک ایسا معاشرہ بن چکا ہے جیسے ہر بندہ دوسرے کا دشمن ہو، ہر بندہ دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہو، نہ کسی زبان کی ریسپیکٹ، نہ کسی علاقے کی ریسپیکٹ، نہ کسی خاندان کی ریسپیکٹ، نہ کسی قوم، قبیلے، برادری، مذہب، فرقے کی ریسپیکٹ، کوئی چیز نہیں بچی ہے۔ اور یہ اسی کا نتیجہ تھا جو 1947 سے جس پروجیکٹ کو لے کے ہم لوگ چلے، اس کا اینڈ جو ہے وہ ہم اس کے ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں، اور اس کے رزلٹ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ یہاں سے بھی اگر ہمارے لوگوں نے ری سٹارٹ نہ لیا اور اپنی چیزوں کو بچانے کے لیے، اپنی تہذیب کو بچانے کے لیے، اپنے کلچر، اپنی ثقافت، اپنی تاریخ کی بقا کے لیے اگر ہم لوگوں نے جنگ نہ شروع کی تو ہم مٹ جائیں گے، اور اس برے طریقے سے مٹ جائیں گے کہ ہم سر عبرت کا اس میں نشان بن جائیں گے۔ جی جی جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمیں اس طرح سفوکیٹ کیا جا رہا ہے، تو یہی تو ریزن بنتی ہے کہ پھر جو بھی قومیں پاکستان میں رہتی ہیں وہ یہ مجبور ہو جائیں کہ بھئی ہم پاکستان میں شامل ہی کیوں ہوئے،